حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. ایک شخص نے کبوتر پالے تھے اور کبوتر اڑ رہا تھا اور وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، مفہوم ایسے ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ شیطانہ کی پیچھے بھاگ رہا ہے. حضور نے یہ الفاظ اس لیے فرمائے کہ بعض لوگ کبوتر پالنے کی وجہ سے مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ صوم و صلات کی پابندی ختم کر دیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ کبوتر پالنے والے لوگ اکثر اس پہ شرائط جوا یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو لوگ کبوتر پالنے کے شوق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ وہ آخرت کے رہتے ہیں. دوسری حضور نے فرمایا کہ یہ کبوتر کے پیچھے جو شخص بھاگ رہا ہے یہ شیطان ہے اور شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حالانکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورى آفاق کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کبوتر یا طوطی اس نیت سے پالے، اڑانے کے لیے نہیں، لڑانے کے لیے نہیں، صرف محبت سے پالے اور ان کی خوراک کا خیال رکھے، تو اس کا پالنا جائز ہے. بہتر نہیں ہے لیکن پالنا جائز ہے. اب جب آپ نے ایک جانور کو، وہ کتا ہے، وہ بلی ہے، وہ طوطی ہے، وہ کبوتر ہے، آپ نے اپنی محبت کے لیے اسے پال لیا، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے کھانے، اس کے پینے، اس کے دھوپ، اس کے سائے، اس کی سردی، اس کی گرمی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب وہ آزاد تھے تو ان کی اپنی ذمہ داری تھی، لیکن جب آپ نے اسے پنجرے میں قید کر لیا تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی اور وہ اس بلی کو پالتی، لیکن اس نے اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال لیا اور اسے باندھ دیا. اب اس عورت کو نہ کھانے نہ پینے کا خیال ہے کہ بلی کھائے گی بھی پیے گی بھی. تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. تو اللہ رب العزت نے ایک بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیا. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اس بلی کو چھوڑ دیتی تو وہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں چوہوں میں سے کوئی چیز کھا لیتی، پیاسی تھی تو کسی نالی سے پانی پی لیتی، لیکن اس عورت کی وجہ سے یہ بلی مری. اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا. اب اگر کوئی طوطی پال رہا ہے، جانور پال رہے ہیں، بعض لوگ شیر پالتے ہیں، جتنے بھی جانور پال رہے ہیں اب آپ کو ان کی سردی، گرمی، خوراک، ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا. اب اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے پوچھے گا ان کے متعلق.